کہانی کا عنوان شب غم، قسط نمبر 14۔ رات کو جب سردی بڑھنے لگی تو ناچار اسے لاؤنج میں جانا پڑا۔ کمرے میں جانے کو اس کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کا منتظر تھا کہ وہ اس کو بلانے آئے گی، ورنہ وہ کمرے میں نہیں جائے گا۔ زندگی پتہ نہیں کیا چاہتی تھی، جب سب کچھ سیٹ ہونے لگتا تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ اس کا دل ہر چیز سے چڑھ جاتا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹ لی اور کسی نتیجے پہ نہ پہنچ پایا۔ آپ سوئے نہیں بیٹا؟ بابا نے اس کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھا تو حیرت سے پوچھا۔ بابا کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ نہیں بابا، ابھی نیچے آیا ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہی فوراً جھوٹ کا سہارا لیا۔ بابا ہارٹ پیشنٹ تھے، سو وہ ان کو اپنی زندگی کی ہر چپکلی سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اچھا کمرے میں چلے جاؤ، بھئی بہو پریشان ہو رہی ہوگی، بابا نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے نہ سمجھی سے ان کو دیکھا۔ میں مسجد جا رہا ہوں تہجد پڑھنے۔ بابا کو دروازے تک چھوڑ کر وہ کمرے میں آ گیا تو وہ دنیا و مافیا سے بے خبر بیڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ وہ محتاط انداز میں اپنے کمرے میں ہر قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ کئی ثانیے سے اس کو دیکھتا رہا، جانے اس لڑکی کے چہرے میں ایسی کون سی کشش تھی کہ اس کے لیے نظریں چرانا محال ہو جایا کرتا تھا۔ کومپل کا یوں بے آرامی سے بنا کمفرٹر کے سونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ انتظار کر سو رہی ہے۔ یہ ڈرامہ بھی رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی ہی منتظر ہوتی تو آ کر ایک بار دیکھ ہی لیتی۔ اس نے آہستگی سے اس بار کمبل اڑاتے ہوئے بدگمانی سے سوچا۔ اس نے جو ہی کمبل کی گرماہٹ محسوس کی، فوراً آنکھیں کھولی تو عمیر کو خود پر جھکا پایا، ورنہ سمجھی سے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کمبل اڑوا رہا تھا۔ اتنی لاپرواہی سے کون سوتا ہے؟ خفگی سے کہتے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک ساری سچویشن سمجھنے کی کوشش کرتی رہی تو اسے ایک دم یاد آیا کہ وہ اس کا انتظار کرتی وہاں ہی سو گئی تھی۔ آپ کو وقت مل گیا کمرے میں آنے کا؟ اس کی طنزیہ انداز پر عمیر فوراً پلٹا تھا اور ماتھے پر شکنیں ڈالتے ہوئے آئی برو اچکائے۔ میں باہر ڈیٹ نہیں مارا تھا کسی کے ساتھ۔ نہ چاہ کر بھی اس کا لہجہ خفگی لیے ہوئے تھا۔ مجھے کیا پتا؟ کومپل نے تپے ہوئے انداز میں کندھے اچکائے۔ مطلب؟ سینے پر بازو باندھتے ہوئے بھویں اکٹھی کیں۔ مطلب یہ کہ مجھے کیا علم کہ آپ باہر بیٹھے کون سی محبوبہ کو سوچ رہے تھے؟ کومپل نے استہزائیہ انداز میں کہا تو وہ فوراً آپے سے باہر ہوا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ آہستہ آواز میں غرایا تھا تو کومپل پر بھر کو سہم گئی۔ میں مذاق، او پلیز، اس نے ہاتھ اوپر کر کے اسے چپ کروایا۔ اب کہاں گئے آپ کے اصول اور آداب؟ کس کی بات کاٹنا بھی آپ کے آداب کے خلاف ہی تھا۔ آپ اپنی بات پر ذرا غور تو کریں، آپ نے کہا کیا ہے؟ اس پر میں خاموش رہوں؟